اب ایک وظیفہ اور سن لیجئے. بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، ورک لوڈ بہت زیادہ ہے، سارا دن کام. کتنی عورتیں پریشان ہوتی ہیں کہ سسرال والوں نے کام لگائے ہوئے ہیں، دن رات کام، ابھی ساس کے کام، ابھی نندوں کے کام، ابھی بچوں کے کام. اور کتنے مرد پریشان ہوتے ہیں کہ جی آفس میں جاؤ، کام 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 اور بس کام. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ورک لوڈ کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اوور برڈن ہوتے ہیں، کام بہت ہوتا ہے، آسانی چاہتے ہیں. تو اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہو جو آسانی چاہتا ہو اپنے کاموں میں، اس واقعے کو سن لے، اس عمل کو کر لے، کریم پروردگار آسانی عطا فرما دیں گے. یہ واقعہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ کے پاس اپنے گھر آئے اور کہا، فاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ غلام آئے ہیں اور آپ نے تو کسی کو دینے ہی ہیں، تحفے میں ہدیہ تقسیم کرنے ہیں، جو بھی کرنا ہے، اپنے پاس تو نہیں رکھنے. فاطمہ، میری حالت یہ ہے کہ کنویں سے ڈول نکالتے نکالتے سینے میں تکلیف ہو چکی ہے. بی بی فاطمہ نے کہا، میری حالت یہ ہے کہ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، اور کبھی ان کے ہاں فاقہ ہوتا تھا، کبھی کچھ ملتا تھا، کبھی نہیں ملتا تھا، تو غذائی معاملات بھی بہت تھے اور گھر کے کام کاج بھی خود کرنے پڑتے تھے. سارے کام والا کوئی نہیں تھا، کوئی ماسی گھر میں، کوئی کام والی، کوئی غلام، کوئی باندی، کچھ بھی نہیں تھا. سارا کام بی بی فاطمہ کو کرنا ہوتا تھا. تو ان دونوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں. تو بی بی فاطمہ پہلے گئیں. حضرت علی نے بھیجا نبی علیہ السلام کے پاس. جب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں، پوچھا، بیٹی کیسے آئی ہو؟ تو اظہار نہ کر سکی بات کا اور کہا کہ بس سلام کرنے حاضر ہوئی تھی، واپس آ گئی. ابھی حضرت علی رضی اللہ عنہ انتظار میں تھے. پوچھا، کیا بنا لے آئیں؟ غلام مل گئے؟ کہنے لگی، میں تو بات ہی نہیں کر سکی. ان کا دونوں چلتے ہیں. آخر کتنی تکلیف کی پوزیشن میں ہوں گے، کس حد تک ہوں گے کہ ان کو ضرورت ہوگی نا، ورنہ ایسے تو نہیں جاتے. اب دونوں آئے، پہلے بیوی کو بھیجا، اب دونوں آئے اور آ کے دونوں نے اپنی بات عرض کی کہ ہمیں غلام مل جائیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، ابھی تو اصحاب صفہ کے اتنے مسائل ہیں، میں تمہیں بالکل نہیں دے سکتا. یہ دونوں واپس آ گئے. اب واپس آ کے یہ لیٹے نا جب رات میں، تو ایک کمبل تھا، سر ڈھانکتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانپنے لگتے تو سر کھل جاتا. ایسا بھی کمبل ان کے پاس نہیں تھا کہ پورا بدن ایک وقت میں ڈھانپ لیا جاتا. اتنی تنگی کے حالات تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، یہ لیٹے ہوئے ہیں. آپ جب گھر تشریف لائے، اندر داخل ہوئے تو یہ اٹھنے لگے. فرمایا، نہیں، لیٹے رہو. پھر فرمایا کہ تم میرے پاس آئے تھے غلام لینے کے لیے، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں، تمہارے کاموں میں آسانیاں ہو جائے. پھر فرمایا کہ رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، یہ تمہارے کاموں میں کافی ہو جائے گا. تو جس کو یہ شکایت ہو کہ میں اوور لوڈ رہتا ہوں، کام بہت زیادہ ہے، تھک جاتا ہوں، تو رات کو یہ پڑھنا شروع کرے، پھر اس کی برکتیں اپنی زندگی میں دیکھیں. یہ وہ نسخہ ہے جو رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم اس کو کریں، پھر دیکھیں کاموں میں آسانیاں اللہ عطا فرمائیں گے. اللہ تعالی ہمیں دنیا میں جو پریشانیاں آتی ہیں، ان کے لیے ہمیں سب سے پہلے ذہن سازی کی ضرورت ہے کہ اللہ نے دنیا کو بنایا ہی پریشانیوں کی جگہ. یہاں پریشانیاں آنی ہیں، مجھے بھی آنی ہے، میرے بڑوں کو بھی آئیں. ان سے نجات کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث کے اوپر عمل. یہ کچھ اعمال نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں، ان کو ہم کر لیں، زندگی میں آسانیاں ہو جائیں گی. اور آخرت کے غم کو ذہن میں رکھیں کہ وہ غم پیش آنے ہیں، اس وقت میرا کیا ہوگا. اور پھر یہ آنے والے دنیا کے غم، پریشانیاں، تکلیفیں میری گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہیں، میری درجات کی بلندی کا ذریعہ ہیں. جب ان ساری چیزوں کو ہم سوچیں گے، انشاءاللہ نہ ہمیں ڈپریشن ہوگی، نہ ٹینشن ہوگی، نہ ہمیں نیند کی گولیاں لینی پڑیں گی، نہ ہمیں کسی عامل کے پاس جانا پڑے گا، نہ ہی غیر اللہ کے در پہ جانا پڑے گا، نہ ہی خودکشی کی کوئی بات ہوگی. اللہ کے محبوب نے ہر چیز ہمیں بتا دی. اور فائنل کیا بتایا؟ میرے امتیوں، جب تمہیں اپنے غم نظر آنے لگیں، میرے غموں کو یاد کر لینا. یہ ذہن سازی تو ہو رہی ہے، اور کیا ہے یہ؟ دل کو تسلی ہو جاتی ہے، دل مطمئن ہو جائے، پھر کوئی پریشانی نہیں ہوتی.